کہتے ہیں کہ مسلمان کی جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. یعنی اللہ پاک جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ لاکھ خرچ کر دیں، آپ دنیا جہان کا اپنا پیسہ لگا دیں، لیکن اگر آپ کی جو نیت ہے اس کے اندر وہ ایک دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانا تھا، تو وہ سر قبول نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کو دے دیا، اور رب کی بارگاہ میں وہ بھی قبول ہے اگر وہ دکھاوا نہیں ہے اس کا. اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا جو وزن یا اس کی جو تعداد ہے نا، وہ اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کے پیچھے کی نیت کو عزیز کرتا ہے. یعنی دکھاوا، ریاکاری یا شہرت کے لیے کیا گیا عمل، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک، یا ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ذرے برابر ہے. لیکن اگر نیت آپ کی خالص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر آپ کا وہ چھوٹا سا معمولی سا جو کیا گیا عمل ہے نا، وہ بھی عظیم ایک عبادت بن جاتا ہے. یعنی انسان کے دل میں جو چھپی نیت ہے وہی اصل میں اس کے درجات طے کرتی ہے کہ آپ کو آگے جا کے کیا اس کا صلہ ملنا ہے. جبکہ دنیا والے تو ظاہری جھلک دیکھتے ہیں نا، پیرنٹ کیا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ ہمیشہ دل کی سچائی دیکھتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے لوگ دیکھے ہیں جو اس فرق کو آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں، یا ان کو شاید کوئی بتایا نہیں گیا، یا ان کی تربیت نہیں کی گئی اس کے اوپر. جیسے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک بچے کو یہ بتانا ہوتا ہے، اور یہ کس نے بتانا ہے؟ یہ ماں باپ نے بتانا ہے. ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں انہوں نے بتانا ہے یہ تمیز کہ اللہ کی ذات کی اصل میں پہچان سب سے پہلے کروانی ہے، اور پھر یہ بتانا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا کیا چیزیں چاہتا ہے. اور ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے شاید کہ مطلب بہت زیادہ لوگوں کی مدد کر دینا، بہت زیادہ اللہ کے نام پہ چیزیں نکال دینا، بہت زیادہ ہائیسٹ لیول آف جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کا وہ اچیو کر لیں، یا اس کو کامیابی کہتے ہیں. اللہ اس سے ہمارے ساتھ جو ہے، اللہ نے ہمیں پیسہ بہت زیادہ دے دیا ہے، شاید اللہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، یہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، اور یہ ہمیں انہی لوگوں نے بتانا تھا جو ہمارے اسکالرز ہیں یا ماں باپ ہے. تربیت اسی نے کرنی ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ جو ہے وہ آپ کے عمل کے اندر جو اخلاص ہے، جو نیت آپ کی بیک اینڈ پہ کیا ہے. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا کیا گیا کام جو غلط ہے بظاہر، لیکن آپ کو مطلب نہیں پتہ چلا، لیکن وہ کام غلط تھا، لیکن بظاہر آپ کی اس کے نیچے اندر نیت اچھی تھی. آپ کی نیت تھی کہ یار ان دونوں کی چلو صلح ہو جائے، آپ کی نیت تھی یار کہ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، آپ کی نیت تھی کہ یار اس کا چلو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بیک اینڈ پہ آپ نے یہ سوچا تھا، لیکن وہ عمل جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں برا تھا، یا وہ جھوٹ آپ نے بولا تھا. تو اللہ تعالیٰ تب بھی آپ کی نیت دیکھے گا، اور آپ کو ملے گا آپ کی نیت کے مطابق صلہ. یعنی اللہ کے پیرامیٹرز آپ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں. وہ یہ نہیں کرتا کہ مطلب آپ کو پیسوں کے اوپر تولے گا، یا آپ کو کتنے بھاری اعمال ہیں ان کے اوپر تولے گا، یا ان کی تعداد کیا تھی ان کے اوپر تولے گا. یہ کتنے خوبصورت پیرامیٹرز ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی یہ بتایا کریں. اگر کوئی نماز پڑھے، اچھی بات ہے، عبادتیں پڑھنا، نمازیں کرنا، روزے رکھنا، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، باتیں ہیں. لیکن کیا آپ نے ساتھ اس کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، دس از سیپریٹ فرام، یہ آپ کے کریکٹر سے یہ الگ ہے چیز. کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نماز پڑھ کے تم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، حق کھا رہے ہو، حرام کما رہے ہو، تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. تب یہ چیز دس از ناٹ جسٹیفائڈ ان دا بارگاہ آف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہم نے اپنے بچوں کو یا ہم نے لوگوں کو بتانی ہے، سمجھانی ہے. جیسے مطلب اسلامک ایک وہ لبادہ اوڑھ لینا، مذہبی بن جانا بہت زیادہ. داڑھی کو ہم لوگ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، سنت ہے نبی کی ہمارے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. لیکن کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن لوگوں نے مدرساز میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ زیادتی کے جو کیسز ہیں وہ مدرسوں میں ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو پھر تو وہ بندہ، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ تو اللہ کے اتنا قریب ہے نا، اس نے وہ ساری سنتیں بھی پوری کی ہوئی ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے 5-6 روٹین سے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے. لیکن دوسری طرف پتہ چلتا ہے اس کا نام ایک زیادتی کے کیس میں آ گیا. تو پھر یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو اسی لیے ہم کہیں نہ کہیں زندگی میں ہم لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی اس ایک ڈگر کے اوپر چل پڑتے ہیں. سو دس از یور رسپانسبلٹی کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، سکھانا ہے، پڑھانا ہے. میں بھی یہ چیزیں، مجھے میرے والد صاحب نے یہ ساری چیزیں سکھائی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بھی بلند کرے.
تو یہ مجھے ساری، تب مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اسلام سے دور ہیں، شاید یہ گمراہی والی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اب جب ہم ماڈرن ورلڈ کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ ایکچوئل میں ہی واز رائٹ، کیونکہ وہ ڈفرینٹ تھے لوگوں سے، کیونکہ ان کی سوچ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، کیونکہ وہ سب میں بیٹھ کے وہ بات نہیں کرتے تھے جو سارے کر رہے ہوتے تھے. اسی لیے لوگ شاید ان کو نفرت کرتے تھے، اسی لیے شاید وہ برے بھی لگتے تھے سب کو. تو یہ جرت کرنا جو ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، وہ 100% نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں اچھا بننے کی، یا انسان بننے کی، ایک اچھا انسان بننے کی، اور اس کے بعد ایک اچھا مسلمان. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.